السلام علیکم گائز، ویلکم مائی یوٹیوب چینل نورین کیلیگرافی۔ تو اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 8 اردو زبان کی ابتدا اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھا تھا۔ آج ہم اس چیپٹر کے کوشچن آنسرس کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ نیچے دیے گئے الفاظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو فرسٹ ہے، امیر خسرو کو ہندی والے اپنا کبھی، یہاں کیا آ جائے گا؟ اپنا کبھی سمجھتے ہیں اور اردو والے اپنا شاعر۔ سیکنڈ ہے، اس طرح اردو دہلی اور اس کے قرب و جوار میں پیدا ہوئی اور نکھرنے لگی۔ تھرڈ ہے، جب دکن اور گجرات میں اس کا بول بالا ہوا تو دکنی اور گجری کہلائی دکنی۔ تھرڈ ہو جائے گا دکنی۔ فورتھ ہے، فورتھ ہے، دہلی میں شاعری، دہلی میں شاعری کی زبان کو کیا کہتے ہیں؟ ریختہ کہتے ہیں۔ اس کو اردو معلیٰ بھی کہا گیا، مگر بعد میں اسے زیادہ تر اردو ہی کہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، مندرجہ ذیل عبارت میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ ہندوستان میں ہجرت کر کے آنے والوں میں عرب، ایرانی، افغانی، ترکستانی لوگ تھے۔ صحیح۔ پھر سیکنڈ ہے، امیر خسرو نے اردو میں بہت سی کتابیں لکھی جن سے ان کی ہندوستان سے محبت پھوٹی پڑتی ہے۔ یہ غلط ہوگا اس کا آنسر، کیونکہ امیر خسرو نے اردو زبان میں کتابیں نہیں لکھی تو ہیں جن سے ان کی ہندوستان سے محبت پھوٹی پڑتی ہے، لیکن وہ لکھی ہے فارسی زبان میں لکھی، اردو میں نہیں لکھی انہوں نے۔ تھرڈ ہے، کھڑی بولی نکھر کر ایسی زبان بن گئی جس کو اردو زبان کہا جانے لگا۔ صحیح۔ ابتدا میں اس کو اردو مولا کہا گیا، بعد میں اسے زیادہ تر اردو ہی کہا گیا۔ صحیح۔ پھر صحیح جواب چن کر لکھیے۔ پہلے عرب بڑی تعداد میں آئے سندھ میں۔ دلی اور اس کے پورب میں بولی جانے والی بولی کو کہا جاتا ہے کھڑی بولی۔ کھڑی بولی میں عربی، فارسی کے علاوہ الفاظ ملتے ہیں ترکی زبان کے۔ فورتھ ہے، امیر خسرو نے شاعری میں گیت اور پہیلیوں کے علاوہ لکھے دوہے۔ پھر مختصر سوالات۔ ہندوستان میں عربوں کی آمد کس صدی میں ہوئی؟ ہندوستان میں عربوں کی آمد 8ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ سب سے پہلے مسلمان ہندوستان کے کون سے صوبے میں آ کر بسنا شروع ہوئے؟ سب سے پہلے مسلمان ہندوستان کے صوبہ سندھ میں آ کر بسنا شروع ہوئے۔ تھرڈ، ہندوستان کا دارالسلطنت کہاں ہے؟ ہندوستان کا دارالسلطنت دہلی ہے۔ اس کے بعد ایک فورتھ کوشچن ہے، مذہب کی اشاعت کا کام کرنے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو مذہب کی اشاعت کا کام کرنے والے لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ سواد، واو، فے اور یا، صوفی کہا جاتا ہے۔ پھر مختصر سوالات، اس کا یہ رہا آنسر۔ مختصر سوالات، کوشچن پہلا کیا ہے؟ اردو کو پھیلانے میں کن کن لوگوں نے حصہ لیا؟ اردو کو پھیلانے میں فوج، تجارت پیشہ لوگ، حکومت کے نمائندے، دینی اشاعت میں جٹے لوگ اور لوگوں کی باطنی غلاظت سے دور کرنے والے اللہ کے ولی اور صوفی حضرات نے حصہ لیا۔ اس کے بعد ہے، ابتدا میں اردو کو کن ناموں سے جانا جاتا تھا؟ ابتدا میں اردو زبان کو ہندی، ہندوی اور دہلوی ناموں سے جانا جاتا تھا۔ تھرڈ، عرب سیاح نے ہندوستان کو کیا عطا کیا؟ عرب سیاح نے ہندوستان کو ایک تہذیب اور مخلوط زبان عطا کی۔ فورتھ ہے، امیر خسرو نے ابتدا میں کس زبان میں کتابیں لکھی؟ تو کیا آئے گا؟ کس زبان میں لکھی تھی؟ فارسی میں لکھی تھی۔ فارسی میں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ تفصیلی ہے، اردو زبان کی نشو و نما کس طرح سے ہوئی؟ وضاحت کیجیے۔
تو اس کا آپ یہاں سے اسکرین شاٹ بھی لے لیجیے گا۔ اردو کی نشو و نما اس طرح ہوئی کہ جب دہلی دارالسلطنت بن گئی تو غرب جوار کے ہر بولی بولنے والے وہاں آنے لگے، خاص طور پر دہلی اور اس کے پوربی حصے میں جو بولی بولی جاتی تھی اس کو کھڑی بولی کہا جاتا تھا۔ اس کھڑی بولی نے آہستہ آہستہ ایسا روپ اختیار کر لیا کہ اس میں فارسی، ترکی اور عربی زبان کے الفاظ شامل ہو گئے۔ کھڑی بولی ہی نکھر کر اردو بن گئی۔ ویسے اردو زبان میں ہندی، پنجابی اور سندھی زبانوں کا بھی گہرا اثر ہے۔ سیکنڈ ہے، امیر خسرو نے اردو زبان کی کیا خدمات انجام دیں؟ امیر خسرو نے اردو زبان میں بہت سے دوہے، گیت، پہیلیاں اور اس وقت اردو زبان میں ان سب چیزوں کا لکھنا بہت مشکل تھا۔ اردو زبان کے تعلق سے یہی چیزیں امیر خسرو کی خدمات ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ تھرڈ ہے، اردو زبان کو گنگا جمنی تہذیب کا آئینہ دار کیوں کہا گیا ہے؟ اردو زبان کو گنگا جمنی تہذیب کا آئینہ دار اس لیے کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں بولی جانے والی ہر زبان کا گہرا اثر ہے اور ہر زبان کی تہذیب اردو زبان میں نظر آتی ہے۔ اس میں 3 کوشچنز سے تفصیلی کے یہ ہم نے پورا کمپلیٹ کر لی۔ یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ چیپٹر کریں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔